آپ دیکھیں گے 3 دن میں بہت سارے لوگ جہاں بحق ہوں گے، بازو ٹوٹیں گے، ٹانگیں ٹوٹیں گی، شہباز شریف آ کے کہے گا میں اپنی بھتیجی کو خراج تحسین پیش کرتا، پہ چڑھے ہوئے بو کاٹا کنارے لگ رہے، اور یہ سارا عذاب اس کو جائے گا جس نے منانے کی اجازت دی۔ صرف اجازت ہی نہیں دی، پورے لاہور میں بڑے بڑے کروڑوں روپے کے بورڈ لگائے ہیں بسنت فیسٹیول، ایسے جیسے 14 اگست کو بھی اتنا نہیں ہوتا، 23 مارچ کو بھی اتنا نہیں ہوتا، 12 ربیع الاول کو بھی حکومت اتنا نہیں کرتی جو کچھ انتظام کی۔ تو یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ کوئی اسلامی روایت ہے؟ اللہ کا حکم ہے کوئی؟ اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ قائد اعظم کہہ گئے تھے بسنت منانی ہے، علامہ اقبال کہہ گئے تھے، تو کس کی خوشنودی کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ سنی نہیں، ہماری کسی نے بات سنی نہیں۔ میں نے کہا شب برات کی رات بھی کہا، جمعہ پہ بھی کہا، میں نے کہا گردنیں کٹیں گی، انہوں نے کہا جی ہم نے انتظام کر لیا، ہم نے انٹینے لگا دیے موٹر سائیکلوں پہ۔ مجھے صحیح فگر یاد نہیں ہے، میں نے خبریں سنی، پتہ نہیں کتنے ہزار اوبر ٹیکسیاں بسنت والے 3 دن فری چلیں گی، رکشے بھی فری چلیں گے۔ کبھی عید والے دن کو چلائیے ٹیکسی فری، میلاد شریف والے دن، شب برات کو کہ یہ مسجدوں میں جا رہے ہیں فری جائیں۔ تو یہ اتنا کون سا اہم ایونٹ آ گیا کہ اس کے لیے روزانہ اخبار میں اشتہار اور ٹی وی پہ بڑے بڑے اشتہار، اور پیسہ کس کا خرچ ہو رہا ہے؟ سرکاری خزانے سے غریب کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ اپنے پیسے سے کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کریں، گناہ کا کام کریں، فحاشی کریں اور ریانی کریں، پھر بھی ہم روکیں گے تو صحیح کہ غلط کام نہ کرو، اس لیے کہ ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، لوگوں کو حق کی وصیت کرو۔ فرمایا سب انسان خسارے میں ہیں، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ما سوائے ان کے جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ تو یہ بسنت منانا بھی نیک اعمال میں سے ہے۔ رات میں کسی کو سن رہا تھا، اس نے کہا 1 ارب 22 کروڑ کی پتنگیں بک چکی ہیں۔ اس قوم کو اپیل کریں کہ بھی 1 ارب 22 کروڑ چند غریب ہیں ہمارے محلے میں، ماڈل کالونی میں، اس محلے میں، وہ چاہیے۔ آپ کو پوری بھری مسجد میں سے کوئی اکا دکا قسمت والا ہی کھڑا نظر آئے گا، کوئی 1000 روپے دے دے، نہیں تو سنیں گے اوپر سے گزار دیں گے۔ اب ایک گھر میں کئی لاکھ روپیہ بسنت پہ خرچ ہو رہا ہے، اور میں نے ویڈیو کلپ میں بھی کہا اپنے چینل پہ، میں نے کہا محترمہ، اور شبرات کی رات بھی کہا، میں نے کہا تم جتنے مرضی انتظام کر لو گردنیں کٹیں گی۔ رات ایک گردن کٹ گئی، ایک نہیں، جو رپورٹ ہوئی، اور یہ رپورٹ بھی رات تک کی ہے، سارے دن کی تو رپورٹ ابھی آئی نہیں۔ ایک تاج پورے میں جوان کی گردن کٹ گئی، ہلاک ہو گیا، اور 6 شدید زخمی ہیں، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا بازو ٹوٹ گیا، کسی کا سر پھٹ گیا۔ اور 3 دن کی بسنت کے بعد جب اعداد و شمار آئیں گے تو آپ دیکھ لیں کہ قوم کا نقصان ہوا یا فائدہ ہوا۔ کیوں جی؟ اور کوئی ایسا غیرت مند ہے میرے ملک کا حکمرانوں میں سے جو ان کا گریبان پکڑے؟ یہ پیسہ تمہارے ابے کا ہے جو خرچ کر رہے ہو، سرکاری خزانہ، اس غریب قوم کا خزانہ جس کے پاس بل دینے کے پیسے نہیں ہیں،
جس کے پاس گیس کا بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس اپنی بچی کے ہاتھ پیلے کرنے کے پیسے نہیں ہیں، اس قوم کا خزانہ اڑا رہے ہو، کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہو؟ کہتے ہیں جی ہم دینی گھرانہ ہیں، ہم بڑے مذہبی لوگ ہیں، مجھے 3 راتیں نیند نہیں آئی۔ تو میں نے کہا جب اتنی گردنیں کٹیں گی تو پھر کتنے دن نیند نہیں آئے گی؟ دھوکہ دیتے ہو عوام کو۔ اور میں نے جس میں درخواست کی نا کہ بندے کے پتر بنو، اس کے نیچے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ واہ، حضرت صاحب آپ سلامت رہیں، آپ حق بولتے ہیں۔ میں نے کہا حق بولتا ہوں، حق بولنے والے کے ساتھ کھڑے بھی تو ہو۔ میں حق بولتا رہوں، تم بسنت مناتے رہو۔ جی باز ہی نہیں آتی، قوم باز ہی نہیں آتی، اس لیے کہ وہ وعدہ کر کے آیا تھا اللہ سے، کہہ کے آیا، دھمکی دے کے آیا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، اور وہ بہت ساروں کو جہنم میں ساتھ لے جائے گا۔ اچھا کہتے ہیں جی ہم پنجاب کو خوشیاں دینا چاہتے ہیں۔ پورے پنجاب میں سے لاہور کے کچھ علاقوں میں بسنت منائی جا رہی ہے، کچھ علاقوں میں پابندی ایئرپورٹ کے قریب، خطرہ ہے کہ کہیں جہاز کا بیلنس خراب نہ ہو جائے، کوئی پتنگ ٹکرا نہ جائے، نقصان نہ ہو جائے، لوگوں کی جانیں نہ جائیں، وہاں پابندی۔ تو ہر سال جب بسنت ہوتی تھی پتہ کیا ہوتا تھا؟ کچھ منانے والے اور کچھ بیچارے لوٹنے والے۔ منانے والے امراء تگڑے لوگ، لوٹنے والا غریب کا بچہ۔ غریب کے بچے کی گردن کٹتی تھی، غریب کا بچہ کھمبے کے ساتھ لٹک گیا رات بھی ایک، غریب کا بچہ چھت سے گر کے ہلاک ہوتا تھا، غریب کا بچہ بیچارہ پتنگ کی نظر ہو جاتا تھا، اس کی بھیٹ چڑھ جاتا تھا۔ بڑی جدوجہد کر کے، آپ کو یاد ہے میری گرفتاری بھی ہوئی تھی بسنت کے خلاف بولنے پہ، آپ کو پرویز الہی کے دور میں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بات سن لی گئی اور بند کر دی گئی بسنت۔ 20-25 سال بند رہی۔ اب اور کوئی کام نہیں ہے، اور کوئی کارکردگی نہیں ہے کہ قوم کو دکھائیں ہم یہ کر رہے ہیں۔ اب بسنت منا رہے ہیں، چھتیں بک ہو گئی ہیں جی، 10 لاکھ روپے کی چھت بک ہوئی، کوئی حویلی 50 لاکھ کی بک ہوئی، ایک حویلی 1 کروڑ روپے کی بک ہوئی۔ صرف چھتیں ہی بک نہیں ہوئیں، طوائفیں بھی بک ہوئیں۔ پڑھ لیں، آپ ٹی وی دیکھ لیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں، طوائفیں بک ہوئیں کہ یہ وہاں جہاں بھو کاٹا ہوگا یہ وہاں کھڑی ہو کے ناچیں گی۔ کیوں جی؟ یہ سارا کچھ ہوا یا نہیں ہوا؟ کتنے دنوں سے بازاری عورتوں کے اشتہار چل رہے ہیں، ہم بسنت کے لیے بے قرار ہیں۔ تمہاری رات دیہڑی لگے گی، تم تو بے قرار ہوگی۔ 10-20 لاکھ کی دیہڑی لگے گی تو 2 گھنٹے یہاں 2 گھنٹے وہاں، ناچنا بھی ہے، ساتھ بوکاٹا بھی کرنا ہے، ساتھ ساؤنڈ پہ ناچنا بھی ہے۔ تم نے تو انتظار کرنا۔ اشتہار چل رہے ہیں ٹی وی پہ، کبھی میں نے نہیں دیکھا ربیع الاول شریف کی آمد پہ اتنے کوئی اشتہار گورنمنٹ نے دیے ہوں، رمضان شریف کی آمد پہ کوئی اتنے اشتہار دیے ہوں، بسنت کی آمد پہ دے رہے۔ اور اس کے بارے میں اکثریت کی رائے یہ ہے کہ سیالکوٹ میں ایک بدبخت ہندو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین کی بے ادبی کی۔ پکڑا گیا، پکڑ کے لاہور میں لایا گیا، عدالتوں میں کیس چلے، اسے پھانسی ہو گئی۔ اس کی پھانسی پہ ہندوؤں نے تہوار شروع کر دیا بسنت منانے کا کہ ہم اس کی یاد منائیں گے۔ ان کا تو بنتا ہے کہ وہ منائیں، ہمارا کیا بنتا ہے؟ ہم گستاخ رسول کی یاد منا رہے ہیں، ہم گستاخ سیدہ فاطمہ الزہرا کی یاد منا رہے ہیں۔ ڈرو اللہ سے، اللہ کی قسم میں کل پرسوں سے مجھے خوف آ رہا ہے کہیں اس قوم پہ عذاب نازل نہ ہو جائے۔
جب قوم نافرمانی والے راستے پہ چل پڑے ساری، کسی واعظ کی بات نہیں سننی، کسی مبلغ کی بات نہیں سننی، کسی مصلح کی بات نہیں سننی. وہ بابا جی میرے سامنے بیٹھے ہوئے، فالکن میں رہتے، پمفلٹ چھپوا کے بیچارے تقسیم کر رہے ہیں بسنت کے خلاف. لیکن کون سنتا ہے؟ کوئی سننے والا نہیں. تو پھر میں نے عرض کیا کہ پھر ایسی قوموں کو اللہ پکڑ لیتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم. فرمایا زمین و آسمان میں فساد پھیل گیا، خشکی و تری میں، آسمان نہیں، خشکی و تری میں فساد پھیل گیا، یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. جو سرکاری خبر چل رہی ہے، بلوچستان میں 250 دہشت گرد مارے گئے، اور تقریباً کافی سارے، عدد صحیح مجھے یاد نہیں ہے، پہلے دن چلا 17 جوان فوج کے شہید ہوئے، کچھ 34 عام افراد شہید ہوئے. آگ لگی ہوئی ہے اور لاہور جشن منا رہا ہے. بلوچستان والے مسلمان ہمارے بھائی نہیں؟ کیوں جی؟ ہمیں افسوس کرنا چاہیے تھا ان کی حالت پہ یا جشن منانا چاہیے تھا؟ وادی تیرا میں لوگ بے گھر ہیں، گھروں سے نکال دیے گیا کہ تمہارے گھروں میں دہشت گرد آ گئے ہیں، تم گھروں سے نکلو تاکہ ہم دہشت گردوں کا صفایا کریں. اتنی سخت سردی میں لوگ بے گھر ہیں، باہر بیٹھے ہوئے آ کے، اور لاہور والے جشن منا رہے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ ہم سب لاہور والے ہیں، کیا لاہور والے ہیں سارے؟ ہیں تو لاہور والے، لیکن کچھ لوگ، مخصوص لوگ ہیں، عیاش لوگ ہیں. وہ بے شرموں، جب تمہاری بہنیں کھڑی ہو کے چھت پہ تمہارے ساتھ بو کاٹا کریں گی اور دوسری چھت پہ کھڑے ہوئے لڑکوں کو دیکھیں گی اور بو کاٹا کہیں گی، دل ہوا بو کاٹا، اور ان کی عورتوں کو تم دیکھو گے تو اللہ راضی ہوگا؟ یہ سارا کچھ ہوتا ہے یا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں؟ کیوں جی؟ یہی فوٹو چھپیں گی، یہی خبریں چلیں گی، بو کاٹا والی دکھائی جائیں گی کہ یہ بو کاٹا کر رہی ہے، قوم خوش ہو رہی ہے. تو قوم جائز ناجائز حرام پہ بھی خوش ہو رہی ہو، کر رہی ہو تو کرنے دیں، چپ رہے. حضور نے فرمایا جب برائی کو دیکھ کے چپ ہو جاؤ گے نا تو پھر تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. پھر اللہ سب سے پہلے ان نیکوں کو پکڑے گا. تم بڑے عجیب صوفی بنے پھرتے تھے، بڑے نفل پڑھتے تھے، میری کھلم کھلا نافرمانی ہوتی رہی، تمہاری زبان بھی نہیں کھلی، پہلے ان نیکوں کو پکڑے گا. اور کسی بستی میں کوئی بڑا صوفی، بڑا درویش ولی رہتا تھا، لوگ بڑی اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرشتے کو حکم ہوا کہ فلاں بستی تباہ کر دو. فرشتہ آیا، دیکھا ایک بندہ اللہ اللہ کر رہا ہے اور بڑا نیک آدمی. عرض کی مولا کریم وہ بستی میں تو ایک تیرا نیک بندہ بھی ہے. تو فرمایا اس کو پہلے تباہ کرو. عرض کی اس کی وجہ، فرمایا میری نافرمانی ہوتی رہی، لوگ حرام کو حلال کہتے رہے، ناجائز کو جائز کہتے رہے، اور یہ بولا تک نہیں. یہ اندر اپنے حجرے میں گھس کے بیٹھا ہوا ہے. تو فرمایا ایسا وقت آئے گا تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اب وہ وقت تقریباً قریب ہے. اللہ تعالی ہمیں ہماری اس سے حفاظت فرمائے. حکمرانوں کو کوئی اثر نہیں، کوئی اثر نہیں. آپ دیکھیں گے، یہ بھی میں پیشن گوئی، سیاسی پیشن گوئی کر رہا ہوں، کہ آپ دیکھیں گے 3 دن میں بہت سارے لوگ جہاں بحق ہوں گے، بازو ٹوٹیں گے، ٹانگیں ٹوٹیں گی. شہباز شریف آ کے کہے گا میں اپنی بھتیجی کو خراج تحسین پیش کرتا، اس نے لوگوں کو بڑا اچھا بسنت کا ایونٹ دیا. سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین ہیں، فرماتے ہیں میرے
دور حکومت میں دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی جانور بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا، اس سوال کے خوف سے روتے رہتے تھے، رات کو پہرا دیتے تھے کہ میری رعایا میں سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ یہاں عورت اس کی بیٹی گٹر میں گر گئی، ساری رات فیک خبر چلتی رہی کہ یہ جھوٹ ہے، وزارت اطلاعات کی طرف سے خبر چلتی رہی یہ جھوٹ ہے، اور جب لاش مل گئی تو پھر آنسو بہانے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، میرا کام تو آواز دینا ہے، مجھے حکم ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کرو، حق کے ساتھ حکم دو، حق کی تعلیم دو، حق کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ اور میں دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں، آج کل پرسوں 3 دن بسنت منائی جائے گی جی، صرف لاہور میں۔ اور بسنت منانے سے پہلے کچھ بچے پکڑ لیے گئے، بچے تو بچے ہیں، اور بعد میں ان کے پاس جو گڈیاں بچ جائیں گی وہ بعد میں بھی اڑائیں گے، پھر پکڑے جائیں گے، گھروں پہ چھاپے پڑیں گے، پولیس بیچاری کیا کرے، پولیس کو اوپر سے ڈنڈا ہے۔